أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 400 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 105 اور آیت نمبر 106۔ لفظی ترجمہ دیکھیے کہ انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی الیکا آپ کی طرف اے پیغمبر الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان بما اس کے ساتھ جو اراک اللہ آپ کو اللہ نے سکھلایا ولا تکن اور آپ نہ ہوں للخائنین خیانت کرنے والوں کے خاطر خصیمن جھگڑنے والا واستغفر اللہ اور بخشش مانگے اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ کانا غفوراً بہت بخشنے والا ہے رحیماً نہایت رحم والا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو اور دیکھنا دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ بے شک ہم نے حق پر مشتمل یہ کتاب قرآن مجید آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں امام ترمذی نے حضرت قتادہ بن نعمان سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں 3 آدمی تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ ان تینوں کو بنی عبیرق کہا جاتا تھا۔ ان میں بشیر نامی جو شخص تھا وہ منافق تھا۔ وہ اپنے اشعار کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہجو بیان کرتا تھا، یعنی ان کی برائیاں بیان کرتا تھا، اور اپنے اشعار کو اہل عرب کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتا تھا کہ فلاں شاعر نے، عرب شاعر نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ بات کی۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان اشعار کو سن کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ بشیر نامی شاعر کی حرکت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شام سے کچھ تاجر آئے، ان سے میرے چچا رفاع بن زید نے میدہ خریدا اور اسے اوپر کی منزل کے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ اس کمرے میں ہتھیار بھی تھے، زیرہ اور تلوار بھی تھی۔ کسی شخص نے اس کمرے میں نقاب ڈال کر کھانے کی چیزیں نہیں، میدہ اور ہتھیار چوری کر لیے۔ جب صبح ہوئی تو میرے چچا رفاع میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اس رات میں ہمارے اوپر زیادتی کی گئی ہے اور کھانے کا سامان اور ہتھیار تو کوئی شخص لے گیا ہے۔ اس پر ہم کو تجسس ہوا اور چور کی تفتیش میں لگ گئے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ بنی عبیرق نے اس رات میں آگ جلائی ہے، یعنی کھانا پکایا ہے، اور ہمارا اندازہ یہی ہے کہ انہوں نے آپ ہی لوگوں کا مال چرا کر کھانا پکانے میں رات گزاری ہو۔ جب پوچھ گچھ ہو رہی تھی تو اس وقت بنی عبیرق بھی موجود تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم، آپ لوگوں کا یہ مال لبید بن سہل نے چرایا
ہے۔ لبید بن سہل تو نیک آدمی تھے، سچے پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے جب یہ الزام کی بات سنی تو تلوار نکالی اور کہنے لگے کہ کیا میں چوری کروں گا؟ اللہ کی قسم، یا تو یہ چوری پوری طرح ظاہر ہو جائے ورنہ میں اسی تلوار سے تمہاری خبر لے لوں گا۔ بہرحال یہ مقدمہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں مشورہ کروں گا۔ دوسری طرف بنی ابیرق کے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بغیر کسی گواہ اور ثبوت کے ہمارے اوپر چوری کی تہمت لگائی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے فرمایا کہ جس خاندان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور نیک ہے، تم بغیر کسی دلیل کے چوری کی تہمت کیوں لگا رہے ہو؟ ادھر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت رفاع اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ انا انزلنا والی آیت نازل ہوئی کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پیغمبر ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ اے پیغمبر لوگوں کے درمیان میں اس کتاب کے آیات اور احکامات کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ کسی خیانت کرنے والے کی طرفداری نہ کریں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجئے کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بشر جو بشیر نامی جو منافق تھا جو بنو ابیرق سے تھا، اس کا پول کھل گیا اور یہ معلوم ہوا کہ وہ منافق ہے، اور پھر وہ جو چوری کی تھی وہ اسی نے کی تھی اور الزام کسی اور پر لگایا گیا تھا۔ بہرحال اس آیت کے ذریعے سے سبق دیا گیا ہے کہ جو حکم بھی جو فیصلہ بھی کیا جائے وہ واقع کے مطابق بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کبھی بھی کسی خیانت کرنے والے کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حقائق کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔